بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹس، آج بیٹے جو سبجیکٹ ہم پڑھیں گے وہ ہے ہمارا ایڈورٹیزمنٹ۔ ایڈورٹیزمنٹ میں ہم سب سے پہلے ڈسکس کریں گے کہ واٹ از ایڈورٹائزنگ۔ جنرلی اگر ہم ایڈورٹائزنگ کو ڈسکس کریں تو بیسکلی یہ دو ڈفرینٹ لینگویجز سے ڈرائیو ہوا ہے۔ فرسٹ جو اس کی روٹ ہے وہ ہے ایڈورٹیز، فرینچ ورڈ جو ہے ایڈورٹائر سے نکلا ہے۔ اسی طرح سے ایک لیٹن ورڈ ہے ایڈورٹیز، اس کو بھی اسی سینس میں لیا جاتا ہے۔ دونوں کے میننگ ہوتے ہیں موڑنا، مولڈ کرنا، کسی چیز کی طرف جھکا دینا۔ جب ہم اس کو میڈیا کی لینگویج میں یوز کرتے ہیں اور ہم ایڈورٹیزمنٹ کو ڈسکس کرتے ہیں تو اس میں بنیادی طور پر ہمارا جو فوکس ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے رجحان کو موڑنا۔ اب وہ رجحان کس چیز کی طرف ہے، کیا ہے؟ چونکہ ایڈورٹیزمنٹ کو ہم اس کی پراپر ڈیفینیشنز میں پڑھیں تو فرسٹ ڈیفینیشن اس کی کہتی ہے ایڈورٹائزنگ از دا ایکشن آف کالنگ پیپل اٹینشن ٹو این آئیڈیا، گڈ اور سروس تھرو پیڈ اناؤنسمنٹس بائی این آئیڈینٹیفائڈ اسپانسر۔ اب یہ جو پیڈ کا ورڈ آپ نے اس میں سنا ہے، اس سے کیا آپ کو سمجھ آتی ہے کہ لوگوں کے رجحان کو کسی آئیڈیا کی طرف موڑنا، کسی چیز کی طرف موڑنا یا کسی سروس کی طرف موڑنا، جو سروسز، جو آئیڈیاز، جو گڈز، جو چیزیں ڈفرینٹ اسپانسرز کی طرف سے لوگوں کو پیش کیے جاتے ہیں اور وہ پیڈ ہوتے ہیں، مطلب اس کے لیے پیسے دیتے ہیں اور پھر اس کی تشہیر کراتے ہیں۔ اب تشہیر کو اگر ہم ڈسکس کریں تو ایڈورٹیزمنٹ جو ہے اس کو اردو میں آپ اشتہارات کہتے ہیں۔ اشتہار کا جو ورڈ ہے مشتہر یا تشہیر سے نکلا ہے، یعنی کہ کسی چیز کو مشہور کر دینا۔ گویا کہ جو اشتہارات ہوتے ہیں ان کی جو تشہیر کی جاتی ہے چیزوں کی، وہ ان کو لوگوں میں پاپولر کرانے کے لیے کی جاتی ہے۔ اس کی کیا ریزنز ہیں اور اس کے پیچھے کیا لاجک ہے، اس کو ہم جو ہے آنے والے ٹاپکس پہ، پوائنٹس میں ڈسکس کریں گے۔ پہلے ہم اس کی کچھ ڈیفینیشنز کو ہی ڈسکس کر لیتے ہیں۔ سیکنڈ نمبر پہ اس کی ڈیفینیشن ہے ایڈورٹائزنگ از اینی پیڈ فارم آف نان پرسنل پریزنٹیشن اینڈ پروموشن آف آئیڈیاز، گڈز اور سروسز بائی این آئیڈینٹیفائڈ اسپانسر۔ سب سے پہلے ہم اس میں ڈسکس کرتے ہیں کہ واٹ از آئیڈینٹیفائڈ اسپانسر۔ ایسے لوگ جن کو آپ پہلے سے جانتے ہیں، جن کمپنیز کے بارے میں آپ پہلے سے جانتے ہیں۔ سپوز ایک کمپنی ہے، وہ شیمپو بھی بناتی ہے، وہ باڈی ساپس بھی بناتی ہے، وہ بیوٹی کاسمیٹکس بھی بناتی ہے، مطلب آپ اس کی کوئی نہ کوئی پروڈکٹ پہلے سے یوز کر چکے ہیں۔ ہی از آئیڈینٹیفائڈ ٹو یو، مطلب آپ اس کو پہچانتے ہیں، آپ اس کو جانتے ہیں۔ تو جب وہ کوئی اور پروڈکٹ لانچ کرتے ہیں تو اس کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ اس کو لوگوں میں پاپولر کرایا جائے، لوگ اس کے بارے میں جانیں، تو اس کے لیے وہ ایک نان پرسنل پریزنٹیشن، آپ اس پرسنالٹی کو نہیں جانتے جو اس پروڈکٹ کی مینوفیکچرر ہے، آپ صرف اس کمپنی کے نام کو جانتے ہیں۔ وہ اپنی ذاتی تشہیر نہیں کرتا وہ شخص، بلکہ اپنی کمپنی اور اپنی پروڈکٹ کی تشہیر کرتا ہے اور اس کی کوالٹیز کی بنیاد پر وہ آپ کو پرسویڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو خریدیں یا اس کو استعمال کریں، ٹھیک ہے۔ ایک اور اس کی ڈیفینیشن ہے ایڈورٹائزنگ از اینی کمیونیکیشن usually paid for specifically intended to inform and or influence one or more people۔ اب اس میں ایک نئی چیز سامنے آئی کہ جو ایڈورٹیزمنٹ ہے بیسیکلی وہ کیا کرنا چاہتا ہے وہ شخص جو آپ کو اس چیز کے بارے میں بتاتا ہے، کہ اس کا مقصد صرف آپ کو اس چیز کے بارے میں اطلاع دینا نہیں ہے۔ فرسٹلی وہ آپ کو انفارم کرتا ہے کہ واٹ از دس پروڈکٹ یا واٹ از دس سروس یا واٹ از دس آئیڈیا، کیا میرا آئیڈیا ہے، کیا میرا نظریہ ہے، یا کیا میری پروڈکٹ ہے، یا کون سی سروسز میں پرووائڈ کروں گا۔ پہلے وہ آپ کو اس کے بارے میں انفارم کرتا ہے، ایجوکیٹ کرتا ہے، پھر اپنی اسی انفارمیشن اور ایجوکیشن کی بیس پہ وہ آپ کو وہ باتیں کہتا ہے جس کی بنا پہ وہ چاہتا ہے کہ آپ انفلوئنسڈ ہوں اور اس چیز کو یا اس سروس کو یا اس آئیڈیا کو اڈاپٹ کرنے پہ مجبور ہو جائے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ اس میں ہم دیکھتے ہیں A simple and modern definition of advertising can be a paid communication message intended to inform people about something or to influence them to buy or try something۔ اب یہ ون سٹیپ فارورڈ ہو گیا کہ ایک پیڈ کمیونیکیشن جس میں آپ پے کرتے ہیں کسی میسیج کو سپریڈ کرنے کے لیے کہ وہ لوگوں تک پہنچ جائے، اور اس کے بعد اس کا دوسرا جو سٹیپ ہے وہ کیا ہے، وہ لوگوں کو انفلوئنس کرے، ان کو متاثر کرے، اور تیسرا کیا ہے کہ وہ ایٹ لیسٹ اس کو ایک بار ٹرائی کریں یا اس کو پرچیز کریں۔ بیسکلی اب ہم اس کے کنکلوژن میں کہاں پر جا کر پہنچتے ہیں، ہم کہاں پر سٹینڈ کرتے ہیں کہ ایڈورٹیزمنٹ جو ہے بیسکلی اس کا مقصد کیا ہے کہ لوگوں کو چیز کو خریدنے پر مجبور کرنا۔ اب ہم بالکل انیشیل اگر اس کے ڈیفینیشن پہ واپس جائیں تو کیا تھا، موڑنا، مطلب اس کو رجحان کو موڑنا۔
آپ کسی شخص کے رجحان کو چینج کرتے ہیں، اس کو کسی ایک چیز کو چھوڑ کر دوسری چیز پہ آنے پہ مجبور کرتے ہیں، کسی آئیڈیا کو چھوڑ کر دوسرے آئیڈیا پہ آنے پہ مجبور کرتے ہیں کہ وہ اس کو ٹرائی کرے. آپ اس میں ایسی کریکٹرسٹکس شو کراتے ہیں جس کی وجہ سے اس میں دلچسپی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. اسی طرح سے انسائکلوپیڈیا آف بریٹینیکا جو ہے اس کی اگر ہم ڈیفینیشن کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک قسم کا ابلاغ ہے. وہ پھر چونکہ میڈیا سے ریلیٹڈ ہے، اٹ از اے ٹائپ آف کمیونیکیشن جس کا مقصد کسی شے یا خدمت کی فروخت کو فروغ دینا ہے. مطلب لوگوں سے ایسے کمیونیکیٹ کرنا، لوگوں کو ایسے انفارم کرنا، لوگوں سے اس طریقے سے بات کرنا کہ وہ کسی جو چیز ہے اس کی پرچیز کے بارے میں تھوڑے سے کانشیس ہو جائیں یا اس میں تھوڑا سا انٹرسٹ لیں. اسی طرح سے ایک اور ہے کہ اشتہار ایک بامعاوضہ ابلاغ ہے جس کا مقصد ایک یا ایک سے زیادہ لوگوں کو متاثر کرنا ہے. یہ کم و بیش وہی ڈیفینیشن ہے، صرف الفاظ کا تھوڑا سا اس میں ہیر پھیر ہے. یعنی کہ پیسے دے کے آپ اپنی کسی پروڈکٹ کو لوگوں میں مشہور کرواتے ہیں تاکہ لوگ اس کو خریدنے پہ مجبور ہو جائیں. ٹھیک ہے، اب ہم اس میں بیسکلی جو اشتہار بنانے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے ایک بڑا مشہور جملہ ہے کہ تاجر اور گاہک ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں. یعنی کہ جو آپ کا پروڈیوسر ہے اور جو آپ کا کنزیومر ہے، دونوں کے بیچ میں یہ ایک برج کا کام کرتا ہے ایڈورٹیزمنٹ. آپ اپنے گھر بیٹھے ہیں، کوئی بھی کمپنی کوئی پروڈکٹ لانچ کر رہی ہے، آپ کو اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں، آپ کو کسی نے انفارم ہی نہیں کیا، تو آپ کبھی بھی اس کے کو خریدنے یا اس کو استعمال کرنے ٹرائی کرنے کے بارے میں سوچیں گے نہیں، کیونکہ آپ کو کوئی انفارمیشن ہی نہیں ہے. تو اس سے مینوفیکچرر کو سراسر لاس ہے. مطلب اس نے کس کے لیے وہ پروڈکٹ تیار کی ہے، وہ جب آپ تک اس کے بارے میں میسج ہی نہیں پہنچا سکے گا، آپ کو انفارم ہی نہیں کر سکے گا، تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے اس کو کرنے کے لیے. اس لیے اشتہار جو ہے کسی بھی صنعت کے لیے، جو کہ کوئی بھی پروڈکشن کمپنی ہے کسی بھی قسم کی، اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. ایون دین صنعت سے مراد ہے شوبز انڈسٹری کی اگر ہم بات کریں، وہ ایک انڈسٹری ہے، لیکن جنرلی بچوں کے ذہن میں صنعت کا کانسیپٹ ہوتا ہے کہ ہر وہ چیز جو کچھ نہ کچھ تیار کرتی ہے اور مارکیٹ میں بھجوا دیتی ہے. تو شوبز انڈسٹری بھی آپ کے لیے ایک انفارمیشن، چاہے وہ ڈرامہ ہے، چاہے وہ فلم ہے، ڈاکیومنٹری ہے، نیوز ہے، کچھ بھی ہے، وہ پروڈیوس کرتی ہے اور آپ کے پاس لے کے آتی ہے. جیسے کوئی اپ کمنگ ڈرامہ سیریل ہے، اس کی آپ نے پروموشنز دیکھی ہوں گی کہ اس کے چھوٹے چھوٹے سے کلپس دکھائے جاتے ہیں آپ کو، یا آپ کو ڈیو ڈیٹ بتائی جاتی ہے، فلاں ڈیٹ سے آ رہا ہے یا جلد آ رہا ہے. اسی طرح کی تھوڑے سے کیوریوسٹی گیننگ جو ہے ٹیگز اور سلوگنز لگائے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ ویٹ کرتے ہیں کہ یہ ڈرامہ کب آن ایئر ہوگا، یا یہ ٹاک شو کب آن ایئر ہوگا، یا یہ مووی کب آن ایئر ہوگی، یا یہ کب جو ہے کوئی بھی اسی طرح کی چیز جو ہے شوبز انڈسٹری سے ریلیٹڈ جو آپ کو پتہ چلتی ہے، آپ اس کے بارے میں تھوڑے سے کانشیس ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھتے ہیں ان چیزوں کو، تو اس میں کیا چیز ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس کی تھوڑی سی کریکٹرسٹکس جو ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں کہ جو ہم نے ابھی ڈیفینیشنز پڑھی ہیں ان سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ بنیادی طور پر اس کی کیا خصوصیات جو ہے وہ ہوتی ہیں. پہلی چیز جو ہے اس کی وہ ہے پیڈ فارم، کہ یہ کسی بھی پروڈکٹ کو، کسی بھی آئیڈیا کو، کسی بھی چیز کو جب لوگوں کے سامنے لے کر آتے ہیں تو وہ پے کرتے ہیں پہلے. مطلب ایڈز فری میں نہیں پبلش ہو جاتے، فری میں نہیں براڈ کاسٹ ہو جاتے، فری میں نہیں پرنٹ ہو جاتے، بلکہ اگر ہم دیکھیں تو جو ہمارا میڈیا انڈسٹری ہے اس کا ایک بہت بڑا جو سورس آف انکم ہے وہ دے آر ایڈز جو ہوتے ہیں، چاہے وہ گورنمنٹ ہوں، پرائیویٹ ہوں، ڈفرینٹ طریقے سے لوگوں تک پہنچتے ہیں، تو اس کے لیے وہ پے کرتے ہیں. اور وہ جو پیڈ ان کا جو سورس آف انکم ہے اس سے ان کا کافی زیادہ ان کو فائدہ ہوتا ہے. اسی لیے موسٹلی میڈیا کوشش کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے ایڈورٹیزمنٹ ان کو ملیں. آپ ایون دین ڈراماز کی اگزامپل لے لیں، اس میں کہ جب ہم کوئی بھی ڈرامہ سیریل دیکھتے ہیں تو اس میں اتنے زیادہ ایڈز ہوتے ہیں کہ بعض اوقات وی گیٹ سک، کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہم کیا دیکھ رہے تھے، ہم بھول جاتے ہیں، اتنے زیادہ اس میں ایڈز ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ہے جی ٹول فار پروموشن. دوسری جو اس کی کوالٹی ہم نے دیکھی ہے، ہم نے جو پڑھا ہے ڈیفینیشن، اس میں یہی کہا کہ یہ ایک ایسا ٹول ہے جو چیزوں کو پروموٹ کرتا ہے، جو چیزوں کی تشہیر کرتا ہے، لوگوں کو اس کے بارے میں انفارم کرتا ہے، ایجوکیٹ کرتا ہے، پرسویٹ کرتا ہے. نمبر 3 پہ ہے جی ون وے کمیونیکیشن. ہم نے کمیونیکیشن کو پڑھا تو ہم نے اس میں کمیونیکیشن کی بہت ساری ٹائپس پڑھی تھیں، جن میں ہمارا ہے ون وے فلو آف کمیونیکیشن، جس میں صرف ایک شخص کمیونیکیٹ کرتا ہے پر وہ فیڈ بیک نہیں اس کو ملتا. اب اس میں بھی ایڈورٹیزمنٹ میں ان اے سینس تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ فیڈ بیک ہے، کہ اگر آپ نے کچھ لیا، دیکھا اور آپ نے کچھ خرید لیا
تو یہ فیڈ بیک دیا آپ نے اس کو کہ ہاں آپ نے اس کی پروڈکٹ کو جو ہے وہ پسند کیا، لیکن یہ فیڈ بیک ان تک نہیں پہنچتا، نہ انہیں ڈائریکٹلی پتہ ہوتا کہ کون ان کے بائرز ہیں، کون ان کے یوزرز ہیں، تو وہ انہی کی طرف سے سارا ڈیٹا آپ کی طرف آتا ہے، آپ کا کیا رسپانس ہے اس کے بارے میں یہ نہیں پہنچتا پروڈکشن کمپنیز کی طرف۔ اس کے ڈیفرنٹ کیا کہنا چاہیے کہ ڈیفرنٹ طریقے ہیں جن سے وہ جان جاتے ہیں کہ یہ پروڈکٹ لوگوں میں پاپولر ہے یا نہیں، لیکن آپ ڈائریکٹلی نہیں ان سے کمیونیکیٹ کر پاتے۔ دین اٹس پرسنل اینڈ نان پرسنل۔ اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایڈورٹیزمنٹ کین بی نان پرسنل ایز ان دا کیس آف ٹی وی، ریڈیو اور نیوز پیپر، اور ہائیلی پرسنل ایز ان کیس آف سوشل میڈیا اینڈ ادر کوکی بیسڈ ایڈورٹیزمنٹ۔ اب ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا سے پہلے ٹوٹلی نان پرسنل کمیونیکیشن ہی تھی، اسی لیے ہم اس کی ڈیفینیشن میں بھی اس کو نان پرسنل کمیونیکیشن ہی سمجھتے ہیں۔ لیکن جب سے سوشل میڈیا لانچ ہوا ہے تو اس سے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا سوشل میڈیا یوز کرنے سے کہ اس میں جو آپ کا ایڈورٹائزر ہے وہ ڈائریکٹلی خود انوالو ہوتا ہے، وہ کسی اور کو نہیں یوز کرتا، وہ سوشل میڈیا کے فارمیٹ پہ ڈائریکٹلی آپ سے کمیونیکیٹ کرتا ہے، تو وہ اپنی پرسنل جو ہے ایڈورٹیزمنٹ بھی وہ کر سکتا ہے اس میں۔ اس کے بعد ہے ہمارا ٹائپس آف کمیونیکیشن، جو ہمارا مین آج کا ٹاپک ہے کہ ٹائپس جو اس کی کتنی ہیں۔ اب اس کی ٹائپس جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ کیٹیگریز میں ویری کرتی ہیں اور ڈیفرنٹ طریقے سے ہم ان کو ڈسکس کرتے ہیں، تو ہم ان کو ایک ایک کر کے ڈسکس کر لیتے ہیں۔ جو مینلی اس کی ٹائپس ہوتی ہیں ان میں سے نمبر 1 پہ ہے ابو دا لائن ایڈورٹائزنگ۔ ابو دا لائن ایڈورٹائزنگ ہوتی ہے کہ جس میں آپ کا جو ٹارگٹ آڈینس ہے دیٹ از ناٹ فکسڈ، وہ اوور آل ہوتا ہے سب کے لیے۔ اس کے بعد دوسرا ہے بلو دا لائن ایڈورٹیزمنٹ۔ اس میں ہوتا ہے کہ آپ کی ٹارگٹ آڈینس جو وہ فکس ہے۔ فار ایگزامپل جیسے آپ کوکنگ آئل کا ایڈ ہے دیٹ از فار ہاؤس وائفس، اور مطلب کہ گھریلو خواتین کے لیے ہے کہ انہوں نے اس کو استعمال کرنا ہے، دیٹ از ناٹ فار کڈز، ناٹ فار میلز۔ اسی طرح سے جو مردوں کے استعمال کی چیزیں لائک شیونگ فوم وغیرہ، تو ان کی ٹارگٹ آڈینس جو ہے وہ اسپیسیفائڈ ہے۔ اسی طرح سے جو خواتین کی کاسمیٹکس ہیں ان کی ٹارگٹ آڈینس جو ہے وہ اسپیسیفائڈ ہے۔ تو یہ ہوتی ہے بلو دا لائن۔ ایک ہوتی ہے تھرو دا لائن ایڈورٹائزنگ۔ یہ جو ایڈورٹیزمنٹ ہوتی ہے اس میں دونوں ٹیکنیکس یوز کرتے ہیں ہم، مطلب اس میں ٹارگٹ آڈینس تو ہمارے ٹارگٹ پہ ہوتی ہے، لیکن میسیج اتنا براڈ ہوتا ہے کہ جو اس کی ڈائریکٹ انوالوڈ آڈینس نہیں ہوتی وہ بھی اس میسیج کو ریسیو کرتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں آپ کی ٹارگٹ آڈینس جو ہے اس کی تعداد ویری کرتی ہے کہ لوگ اس کو جوائن بھی کر سکتے ہیں، اس کو چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے اس کی جو مین لی ہم اس کو اگر میڈیا کے حوالے سے دیکھیں ایڈورٹیزمنٹ کی ٹائپس کو، تو پہلی ہے پرنٹ ایڈورٹائزنگ جو ہم پرنٹ میڈیا کے تھرو کرتے ہیں، نیوز پیپرز ہیں، میگزینز ہیں، براؤشرز ہیں۔ اسی طرح سے براڈ کاسٹ ایڈورٹیزمنٹ ہے، یہ ریڈیو ٹیلی ویژن سے ریلیٹ کرتی ہے۔ آؤٹ ڈور ایڈورٹیزمنٹس ہیں جس میں آپ کے ہورڈنگز ہیں، بینرز ہیں، فلیگز ہیں، ریپس ہیں، بل بورڈز وغیرہ جو ہم جاتے ہیں تو ہم روڈز پہ لگے ہوئے دیکھتے ہیں۔ دین ڈیجیٹل ایڈورٹیزمنٹ ڈسپلے جو ہوتی ہے وہ انٹرنیٹ کے ذریعے یا ڈیجیٹل ڈیوائسز پہ آپ کو ملتی ہے۔ اس کے علاوہ پروڈکٹ یا جو آپ کا برانڈ ہے ان کی اپنی انٹیگریشن ہوتی ہے، اس میں پروڈکٹ پلیسمنٹ از انٹرٹینمنٹ میڈیا لائک ٹی وی شو، یوٹیوب ویڈیو وغیرہ، جس میں وہ پرسنلی اس میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی جو اس کی ٹائپس ہیں مینلی ہم پڑھتے ہیں، ان میں ہوتے ہیں ہمارے بہت ساری ٹائپس، جس میں پہلے ہمارے نیشنل ایڈورٹیزمنٹ، قومی اشتہارات۔ یہ نارملی آپ کے ہاں جو ہے صدر یا وزیر اعظم کا پیغام ہے جیسے آیا کسی بھی حوالے سے کسی بھی سچویشن میں، اس کے لیے ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے ہوتے ہیں اقتصادی اشتہارات، ان کا تعلق آپ کی اکانومی سے ہے، کوئی بھی کمپنی جو ہے وہ اپنی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ جو سرمایہ ہے وہ حاصل کرتی ہے اور پھر اس کی تشہیر کرتی ہے، جیسے بینکس ہیں، انشورنس کمپنیز ہیں، وہ بچت کی اسکیمیں ہو گئی، پرائز بانڈ ہو گئے، یا موبائل کریڈٹ اسکیمز وغیرہ، یہ ساری اس میں آتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہوتے ہیں فنی یا پیشہ ورانہ اشتہارات جو پروفیشنل کے لیے ہوتے ہیں، جیسے ڈاکٹرز کے لیے کوئی نئی میڈیسن لانچ ہوئی ہے اور کوئی فارماسوٹیکل کمپنی نے کچھ ایسی پروڈکٹ کی ہے تو وہ لوگوں کو اس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈیفرنٹ انجینئرنگ پروڈکٹس ہیں، یا ہم جیسے آرمی کی کوئی نئی چیز ہے، کوئی طیارہ بنایا ہے، کوئی ٹینک بنایا ہے، یا کوئی اور میزائلز ہیں، ان کے بارے میں لوگوں کو بتانا یا کہیں پہ اویلیبل ہیں، اس میں آئیں گے وہ۔ اس کے علاوہ ہوتی ہیں صنعتی اشتہارات۔ صنعتی جو اشتہارات ہوتی ہیں ان میں یہ ٹارگٹ آڈینس میں آتا ہے، کیونکہ جو لوگ
جس انڈسٹری سے بلونگ کرتے ہیں انہی کی دلچسپی اس میں ہوگی، جیسے خام مال یا چھوٹے چھوٹے پرزے یا ان چیزوں کے بارے میں بتانا۔ اس کے علاوہ ملازمتوں کے اشتہارات، یہ جو آپ کی جابز وغیرہ کے لیے ہوتے ہیں، جاب ویکینسیز ہوتے ہیں، یہاں پر خالی اسامی ہے اور اس طرح کے اشتہارات وغیرہ۔ اس کے علاوہ ہوتے ہیں کچھ نظریاتی اشتہارات جس میں آپ کسی نہ کسی آئیڈیالوجی کو پروموٹ کرتے ہیں، جیسے عبدالستار عیدی کے انسٹیٹیوٹ کے حوالے سے جو بھی ہوں وہ سارے اس میں آئیں گے۔ اس کے علاوہ سرکاری ملازمین کے لیے جو اشتہارات ہوتے ہیں، سرکاری محکموں کے وہ ہوتے ہیں، جیسے ہم ٹینڈر نوٹس وغیرہ دیتے ہیں یا اپنے کسی اسپیسیفک انسٹیٹیوٹ کے لیے نئی جاب کا اشتہار دیتے ہیں، یا کسی شخص کے خلاف کارروائی کا کوئی اشتہار عدالتی اس کی طرف سے ہم پرنٹ کرواتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں آ جاتی ہیں۔ پھر ہے تفریحی اشتہار، جو آپ کو کسی نہ کسی قسم کی انٹرٹینمنٹ کو پرووائڈ کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں، جیسے سینما میں کوئی مووی آنے والی ہے یا کوئی اور تھیٹر شو ہونے والا ہے، کوئی میوزیکل پروگرام ہونے والا ہے، اس طرح کی چیزیں۔ اور لاسٹلی اس میں ہوتے ہیں خوردہ اشتہارات۔ خوردہ مین کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں جو ہم اشتہارات دیتے ہیں، جو ہمیں پتہ چلتے ہیں، جیسے آپ پیپسی کا، زنگر کا یا کسی اور جو ہے ایٹیبل پروڈکٹس کے جو اشتہارات ہم دیکھتے ہیں وہ اس میں آ جاتے ہیں۔ یہ اس کی مین ٹائپس ہیں ایڈورٹیزمنٹ کی۔ اور اس کے حوالے سے کوئی کوسچن کرنا ہو تو کائنڈلی آپ مجھے گروپ میں کوسچنس کر دیجیے گا۔ اس کے علاوہ جو ہے کل ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز ڈسکس کریں گے، تو آپ لوگ پریپیئر رہیں، تھوڑا سا اس کے اوپر ورک آؤٹ کریں۔ اور یہ میں نے ڈیٹا شیئر کر دیا ہے ای میل پہ، آپ لوگ کائنڈلی وہاں سے دیکھ لیں اور اس کے نوٹس بنا کے مجھے سینڈ کر دیں۔ اللہ حافظ۔